حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ظہور احمد رضوی۔ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ اس کے متعلق میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، اور اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ایسے اختیارات پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، اور ہو بھی کیسے نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء تو ہیں ہی ہیں، حبیب خدا بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں؟ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ ان سے حاتم طائی کے پوتے نے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں حاتم طائی کا پوتا ہوں، اور میرے دادا کا آپ نے نام سنا ہے؟ میرے دادا اتنے بڑے سخی تھے کہ میرے دادا نے سائلوں کے لیے محل کے اندر 7 دروازے بنائے تھے۔ ایک سائل جب ایک دروازے سے مانگ کر چلا جاتا تو پھر وہ دوسرے دروازے سے آتا مانگنے کے لیے۔ میرے دادا پہچان لیتے، لیکن اس کو منع نہیں کرتے، اس کو دوسرے دروازے سے آنے کے بعد پھر اس کو دے دیا کرتے۔ پھر وہ تیسرے دروازے سے آتا تو تیسرے دروازے سے بھی دے دیتے۔ جتنا پہلے دروازے سے دیا اتنا دوسرے دروازے سے بھی دیتے، پھر تیسرے دروازے۔ اسی طرح میرے دادا حاتم طائی 7 دروازوں سے آنے والے ایک سائل کو 7 بار دیتے تھے۔ میرے دادا اتنے بڑے سخی تھے۔ آپ بھی اپنے نانا جان کے بارے میں کچھ بتائیے، ایسی سخاوت۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دادا کی سخاوت میں اور ہمارے نانا جان کی سخاوت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ ذرا بتائیے، حضرت امام حسن یہ سوال کر رہے ہیں اب حاتم طائی کے پوتے سے، کہ آپ ذرا بتائیے آپ کے دادا جب ایک بار کسی سائل کو دے دیتے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ دوسرے دروازے سے آتا۔ دوسرے دروازے سے جب آتا تب بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، پھر وہ تیسرے دروازے سے آتا، پھر بھی وہ سمجھتا کہ ابھی میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس لیے 7 دروازوں کے چکر لگاتا، 7 دروازوں سے آتا۔ اس کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایک ہی بار میں اتنا دے دیتے کہ وہ یہ سمجھتا کہ اب مجھے کیا میری اولاد کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا مجھے دے دیا ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ایک دروازے سے آتا، پھر دوسرے دروازے سے، اسی طرح سے وہ 7 دروازے سے آتا۔ تو میرے نانا جان کی سخاوت کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے نانا جان جب جس کو ایک بار دے دیا کرتے تھے تو وہ کہتا ہوا جاتا
کہ منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ میرے نانا جان ایک بار جس سائل کو دے دیتے تو اس کی ساتھ پشتوں تک ختم نہیں ہوتا، اس کی ساتھ پشتیں بیٹھ کر کھاتی تھی، اتنی برکت اس کے ایک بار کے دیے میں ہوا کرتی تھی۔ اور آپ اس چیز کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنے کے بعد میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ اناج دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند مٹھی جو اس کو دے دیے، کہا یہ جو لے جاؤ، پسواؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ، صدقہ خیرات بھی اس میں سے کرو، لیکن اس کو اگھاڑ کر مت دیکھنا، کبھی اس کو ڈھک دینا۔ چند مٹھی جو کتنے ہوتے ہیں، تھوڑے سے جو لے کر کے وہ سائل جاتا ہے، پسواتا ہے، ڈھک کر رکھ دیتا ہے، اس میں سے نکالتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، فیملی کے لیے انتظام کرتا ہے، پوری فیملی کھاتی ہے، کوئی سائل آتا ہے سائل کو بھی دیتا ہے، پڑوسیوں کو بھی دیتا ہے، کوئی بھی دروازے پر آتا اس کو دیتا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک مدت مدید تک اس کو کھاتا رہا، فیملی کو کھلاتا رہا، لیکن جو کے اندر کبھی کمی نہیں ہوئی، اور میں نے کئی کونٹل جو اللہ کے راہ میں صدقہ بھی کر دیے، سبحان اللہ، لیکن جو کے اندر کمی نہیں ہوئی۔ ایک دن اس صحابی نے سوچا، ایک دن ان صحابی کے دل کے اندر خیال آیا کہ آخر جو ختم نہیں ہو رہے، چند مٹھی جو دیے تھے کونٹلوں کے حساب سے میں نے صدقہ کر دیا، کھا بھی رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے اگھاڑ کر دیکھ لیے، جیسے ہی دیکھے تو جو ختم ہو گئے، ففنیا، جو ختم ہو گئے۔ اب وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو دیے تھے وہ میں اس وقت سے لے کر اب تک کھاتا رہا، پڑوسیوں کو بھی کھلایا، سائل کو بھی دیا، میں نے کونٹلوں کے حساب سے جو صدقہ کر دیے، لیکن جو کے اندر کمی نہیں آئی۔ یا رسول اللہ ایک دن میں نے جو اگھاڑ کر دیکھ لیے، اب جو ختم ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تم اس کو اگھاڑ کر نہیں دیکھتے تو قیامت آ جاتی، لیکن جو کے اندر کبھی کمی نہیں آتی، تم کھاتے رہتے، صدقہ بھی کرتے رہتے اس میں سے، لیکن جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کسی نے قطرہ مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت، کہ جس کو ایک بار عطا کر دے، ایک بار جس کو جو دے دے، تو پھر اس کے مال میں سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں برکت ہوتی رہتی ہے، اور اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس کے 7 پشتوں تک کھاتا رہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت۔ کسی نے کہا ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ آتا ہے انہیں پیار فقیروں پہ کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ اور منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ
ایمان پر فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔